الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. معزز سامعین، سورہ فرقان کی ان آیات کا بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کی کیا کیا نشانیاں اور علامات ہیں. تو فرمایا ایک علامت ان میں یہ ہے کہ وہ عاجزی تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جب ناواقف لوگ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سلامتی والا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی. پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان عبادات کے باوجود جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما. پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ قتل ناحق کرتے ہیں، نہ بدکاری کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی کام ان سے ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی آیات جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اب ہماری بات تقریباً 6-7 جمعوں سے اسی آیت پر چل رہی ہے. اس آیت میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی وہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کس طرح عمل کرتے ہیں؟ کہ پورے غور و فکر کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، اسلام لے آئے، ہماری دینی کتاب ہے، بس ہم نے مان لیا، والدین سے مل گئی، نہیں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری اطمینان قلب کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور وہ اس بات سے گھبراتے نہیں کہ لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ تم قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے پچھلے لوگوں میں سے ہو، پرانی سوچ کے مالک ہو. قرآن مجید نے ان آیات میں فرمایا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اطمینان کے ساتھ. جیسے روایت میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ تمہیں کیا سکھلاتے رہتے ہیں، حتی القراء، یہاں تک کہ تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا، واش روم میں جانے کا طریقہ بھی پیغمبر سکھلاتے ہیں، یہ کام نبی ہے، نبی یہ کام سکھلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اجل، اجل کا معنی ہاں ہاں،
خوش دلی سے انسان کہ ہاں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ طریقے بھی سکھلاتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کی بات ہو رہی ہے اور ایک ایسا طریقہ سکھلانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو طریقہ عرف عام میں جس کو شرم کی بات کہا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سکھلا رہے ہیں اور صحابی رسول اطمینان سے کہہ رہے ہیں اور اپنے دل کی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اجل ایسی ہی بات ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یعنی اطمینان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ آج اس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے، یعنی ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتے اس لیے نہیں ہے کہ دنیا اس کو کیا کہے گی، دنیا اس کو آکورڈ کہے گی، دنیا کہے گی بیکورڈ لوگ ہیں۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا 6-7 جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید نے ان آیات میں جب یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ فرمایا گیا کہ قرآن کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ پوری کائنات پر کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو مانے۔ جب مان لیا کسی نے تو ماننے والوں کی راہ الگ، نہ ماننے والوں کی راہ الگ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب ہم نے قرآن کو مان لیا، لیکن نہ ماننے والے تو یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں، یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس طریقے پر چلنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جب ہم نے مان لیا ہماری راہ الگ، انہوں نے نہیں مانا ان کی راہ الگ۔ اب قرآن جو ہمیں کہے گا اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا پہلا حق پوری کائنات پر قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو مانا جائے۔ پھر جب مان لیا تو اس کے بعد ماننے والوں پر 4 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق قرآن مجید کو سیکھا جائے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حق اصل حق اس قرآن پر عمل کرنا، اور چوتھا حق اس قرآن مجید فرقان حمید کی تبلیغ کرنا۔ یہ 4 حقوق مسلمان پر، ماننے والے پر اس قرآن مجید فرقان حمید کے عائد ہوتے ہیں۔ اب پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، ہم تلاوت میں بھی سستی کرتے ہیں۔ دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ اس میں تو ہماری اتنی سستی ہے کہ جو بات آپ کے سامنے آیا ہے، میرے سامنے آیا ہے، کوئی آدمی ایسے نہیں کہتا آ کر جناب ہمیں قرآن سکھا دیں، روزانہ ایک ہی آیت پڑھا دیں اور یہ بتا دیں یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے، یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال میں سورہ بقرہ سیکھتے ہیں، 2.5 سال میں صرف سورہ بقرہ، عرب ہونے کے باوجود، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص شاگرد اور مرید اور صحابی ہونے کے باوجود 2.5 سال لگاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی جناب بچہ اس کو مدرسے میں پڑھاؤ 8 سال لگیں گے، وقت ضائع کرو گے، وقت ضائع ہوگا، 8 سال میں یہ دنیا پڑھ لے گا۔ حالانکہ کتنی دنیا پڑھے گا؟ اگر ایک بچہ میٹرک کر کے آتا ہے وہ 8 سال مدرسے میں لگاتا ہے، میٹرک نہیں کرتا 11 سال مدرسے میں لگاتا ہے۔ اب 11 سال میں آپ کا بچہ 11ویں بھی نہیں پڑھتا۔ آج کل دیکھیں اسکولوں کے جو ماحول ہیں، پہلے اس کو فلاں پڑھاتے ہیں، پھر نرسری، پھر یہ، پھر وہ پہلے درجے میں جب پہنچتا ہے اس کی عمر کے 2-3 سال اور گزر جاتے ہیں مزید کہ اس کو پہلی جماعت میں بٹھاتے ہیں، تو 11ویں تک نہیں پہنچے ایک بندہ عالم بن جائے، اللہ کے دین کے جاننے والا بن جائے، لیکن ہم کہتے ہیں جناب یہ تو وقت ضائع کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس پر تو تھوڑا بہت عمل ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس پر مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ اب عمل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان کی شفا آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن، وہدن، اور ہدایت آئی ہے، ورحمہ، اور رحمت آئی ہے۔ یعنی قرآن کے یہ 4 لقب اللہ نے ارشاد فرمائے، موعظہ نصیحت ہے، پھر شفاء لما فی الصدور دلوں کی جو بیماریاں ہیں یہ ان کے لیے شفا ہے، پھر ہدن ہدایت ہے، پھر رحمہ، پھر یہ رحمت ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں قرآن مجید
مجید میں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اس بات پر ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ایسی عظیم الشان کتاب انہیں دی ہے، اس بات پر ان کو خوش ہونا چاہیے کہ جناب میرا بچہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ میں عرض بات کرتا رہتا ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ بڑھیا تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جناب بڑی تعلیم کیسے ہوگی؟ ڈگری کے اسکول کی؟ کہا جی نہیں، ڈگری کے اسکول کی تعلیم چھوٹی ہے، اس لیے کہ نصاب بنانے والے چھوٹے ہیں۔ اچھا جی یہاں سے وہ چلا گیا، اس کو سٹی اسکول بھیج دیا، اس کو بیکن ہاؤس بھیج دیا کہ جی وہاں کی تعلیم اعلیٰ ہے۔ جناب اس سے آگے جاؤ، بچہ میٹرک انٹر کر کے ڈاکٹر بننے چلا گیا، پھر وہ ڈاکٹر بھی بن گیا، پھر اس کو اور آگے پڑھنے کے لیے آپ نے بیرون ملک بھیج دیا، اب اس کی تعلیم دنیاوی اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ڈگری کے نصاب بنانے والے ڈگری کے لوگ تھے، پھر آگے جامشورو آیا، پھر آگے جناب بنانے والے بڑھتے گئے، پھر آکسفورڈ ہوا، پھر فلاں یونیورسٹی ہوئی، یعنی جتنا نصاب اونچے لوگ بنائیں گے اتنی تعلیم اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن مجید کو بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ اس کا نصاب بنانے والا کون؟ اللہ۔ اس کا کائنات میں پہلا استاد کون؟ امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں، سرکار دو عالم جیسا کوئی نہیں۔ جب استاد ایسے اعلیٰ اور کتاب دینے والا ایسے اعلیٰ، تو آپ دیکھیں سب سے اعلیٰ تعلیم یہ ہے جو قرآن کی تعلیم ہے، باقی ساری تعلیمیں اس سے نیچے ہیں۔ آج سب سے بڑا مسلمان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عقیدے کے اعتبار سے اس قرآن مجید کو ضائع ہونا سمجھتے ہیں، بچوں کو ادھر لگانا اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حیرت کی بات ہے، جناب میری اولاد ڈاکٹر بنے، کس نے منع کیا ہے؟ انجینئر بنے، کس نے منع کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کرے، کس نے منع کیا ہے؟ سائنسدان بنے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن انہیں پہلے مسلمان تو بناؤ، انہیں پہلے یہ تو بتاؤ تم ہو کون، تمہاری اصل کیا ہے، تم قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تو قرآن مجید کا حق ہم کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا موعظہ، یہ قرآن تمہارے واسطے نصیحت ہے، نصیحت ہے دنیا کے واسطے۔ اب بات کرتے ہیں، انسان نصیحت کرتا ہے، بیٹا برائی مت کرنا، بیٹا یہ کام مت کرنا، بیٹا ان چیزوں سے بچنا، یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تو نصیحت انسان کو کیا کرتی ہے؟ برائیوں سے بچاتی ہے۔ پھر جناب برائیوں سے بچنا شروع ہو گیا، لیکن اس کا دل تو بیمار ہے، دل میں پہلے سے بیماریاں ہیں۔ اب مجھے پتا چلا یہ کام نہیں کرنا، میں نے کرنا چھوڑ دیا، لیکن جو پہلے کیا ہے اس کی وجہ سے دل خراب ہے۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے کس چیز کی؟ جو دلوں میں ہے۔ اب دلوں کی شفا قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب دل یہ انسان کے جسم میں اصل ہے، اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، واذا فسدت، اور جب اس میں فساد آ جاتا ہے فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم فساد میں آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے، دل یہ دل ہے۔ اب دل یعنی روحانی طور پر خراب ہو جائے، جسمانی طور پر خراب ہو جائے، آپ دیکھیں دل کام چھوڑ گیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، دل کے وال بند ہونا شروع ہو گئے اور صحت انسان کی ڈاؤن ہونا چلی گئے شروع ہو گئی۔ تو جیسے جسمانی صحت کا دار و مدار دل پر ہے، ویسے روحانی صحت کا دار و مدار بھی امام الانبیاء نے فرمایا دل پر ہے۔ یہ دل انسان کی روحانیت کا مرکز بھی ہے، روح کا سب سے بڑا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جناب آپ نے جو ہے ایکو کرایا، آپ نے فلاں ٹیسٹ کروائی، آپ نے فلاں جگہ چلے گئے، اور تو پھر آپ کو پتا چلا آپ کے دل کی یہ پوزیشن ہے، لیکن امام الانبیاء فرما رہے ہیں اس دل پر ایک زنگ بھی لگ جاتا ہے جو تمہارے ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتے، نبوت والی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب اگر دل پر زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اس کا علاج دو چیزیں ہیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے اور موت کو یاد کرنا ہے۔ یہ دلوں کے
زنگ کو دھو دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہیں یہ قرآن اس کے لیے شفا ہے، حسد کے لیے، بغض کے لیے، کینہ کے لیے، ان سب بیماریوں سے شفا ہے۔ اب دیکھیں توجہ کیجئے، قرآن کو اللہ نے شفا فرمایا کس کے لیے؟ لما فی الصدور، جو سینے میں بیماریاں ہیں ان کے لیے، یعنی روحانی بیماریوں کے لیے۔ لیکن کمال یہ ہے آیا تو روحانی بیماریوں کے لیے، لیکن جسمانی بیماری سے بھی شفا ہو جاتی ہے، جسمانی بیماری سے بھی صحت مل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے سامنے سورہ یاسین پڑھو اس نیت سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو انسان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اور جس کی موت کا وقت ہے اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے، وہ موت آسان ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو دنیا کے معاملات، اگر تمہارے مہمان آ گئے، کھانا کم پڑ رہا ہے، دعوت بڑی لمبی ہو گئی، اب سورہ یاسین پڑھو اللہ کھانا پورا کر دیتے ہیں، پانی پر پڑھو اللہ پانی پورا کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو آیا تو کس کے لیے؟ لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کے لیے، یعنی روحانی امراض کے لیے، لیکن دنیاوی امراض بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایک قافلے کی شکل میں جا رہے ہیں، ایک علاقے سے گزرے، وہاں کہا جی ہم مسافر ہیں ہماری مہمانی کرو، انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم آپ کی مہمانی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ جناب وہ قافلہ وہاں ٹھہر گیا، اللہ کی قدرت کہ رات کو ان کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلے کیڑے نے ڈس لیا، بڑا علاج کروایا، اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ اب وہ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ جی ہمارے سردار کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ کے اندر کوئی جھاڑ پھونک والا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ بکریوں کا پورا ریوڑ لوں گا، کیونکہ تم نے تو ہماری مہمانی بھی نہیں کی، اب علاج کروں گا، بکریوں کا ریوڑ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں شرط منظور ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں ٹھیک ہوا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن سے شفا مل رہی ہے، آج کل ڈاکٹر اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے ٹھیک ہوا، بلکہ آپ تو ٹھیک لے کر گئے تھے اور وہاں سے لاش نکل رہی ہے، وہاں سے میت نکل رہی ہے، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمارے جو ہیں وہ بڑے بڑے ادارے وہ لاش کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جب تک پیسے نہیں دیں گے تب تک آپ کی میت آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی، میت ہاسپٹل سے بعد میں نکلے گی، پیسے پہلے دیے جائیں گے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب ایسے نہیں، پیسے ہم آپ کو بعد میں دیں گے، پہلے مریض ہمارا ٹھیک کر دو۔ صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابی وہاں چلے گئے، انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کیا، جیسے ہی دم کیا وہ مریض ٹھیک ہو گیا اور بالکل صحت مند ہو گیا۔ اب انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دیا، صحابی رسول بکریوں کا ریوڑ لائے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ تو بھائی قرآن شریف پڑھا گیا، قرآن پر اجرت لی گئی، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن مجید تو فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن مجید فرماتا ہے اللہ نے فرمایا میری آیات کو معمولی سا ثمن، معمولی سا مال لے کر مت بیچو۔ اور پوری دنیا میں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ کے سامنے معمولی ہے، کہیں آپ کہیں جی معمولی تو نہیں لینا، چلو 10 کروڑ لے لیں، 50 کروڑ لے لیں، نہیں، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا، اگر ساری کی ساری دنیا رب کے سامنے مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی کافر کو نہ ملتا۔ پوری کائنات اگر یہ حیثیت رکھتی، ساری دنیا یہ حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے سامنے۔ تو جناب اب صحابی رسول بکریاں لے کر آ گئے، صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں لیتے، چلو سرکار۔ اب جب واپس ہوا یہ قافلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے پھونکا؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ، ہر مسلمان کو آتی ہے الحمد شریف، وہ پڑھ کے پھونکا اور بندہ تندرست ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ نکلی کہاں سے تھی؟ وہ ایسے قلب سے نکلی تھی جو قلب عامل تھا، عمل کرنے والا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا۔ جب وہ قلب بات کرتا ہے تو عجیب بات ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم سے سنا، فرمایا کہ ہمارے حضرت سید عبد القادر شاہ جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے فرزند اس زمانے میں 18 سال پڑھا جاتا تھا، 18 سال مدرسے سے پڑھ کے آئے، حضرت کے ہاں پہنچے، حضرت کی بڑی خانقاہ تھی، ہزاروں مریدین آتے تھے۔ تو جناب حضرت نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بھائی کل تم بیان کرنا۔ صبح بیٹے نے بیان شروع کیا اور کافی زور لگایا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ باپ والد صاحب سے جا کر کہا کہ حضرت میں نے اتنا زور لگایا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم
تم جا کے بیٹھو، میں آتا ہوں۔ حضرت آئے اور آ کر ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ارادہ تھا آج روزہ رکھنے کا کہ آج میں روزہ رکھوں گا، میں نے اس لیے دودھ رکھا تھا، رات ایک بلی آئی دودھ پی گئی، میں نے جو تدبیر کی تھی اس پر خدا کی تقدیر غالب آ گئی۔ جب یہ لفظ کہے تو لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور حالت غیر ہو گئی۔ اب بیٹا دیکھ رہا ہے میں نے قرآن سنایا ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اب حالت غیر ہو رہی ہے اور اس بات پر کہ بلی دودھ پی گئی لوگ رو رہے ہیں۔ تو پھر آپ حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بیٹا تمہارا علم ہے لیکن علم یہ اندر نہیں گیا، جب یہ علم اندر چلا جائے گا پھر یہ ایسا اثر کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا اثر وہاں کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اثر وہاں کرتا ہے کہ جو روتا دھوتا ہے مجھے ہدایت دے دے، ورنہ سب سے میٹھی زبان، سب سے شیریں زبان، سب سے عامل زبان امام الانبیاء کی ہے، لیکن ابو جہل قرآن سنتا ہے دشمن بنتا چلا جاتا ہے، ابو لہب قرآن سنتا ہے سب سے پہلے اٹھا کے پتھر مارتا ہے، عتبہ اور شیبہ قرآن سنتے ہیں دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، اپنے مکہ والے سنتے ہیں نبی کے دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، اور حضرت طفیل آتے ہیں تو قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں، بلال دور سے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، سلمان دور سے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب مولوی صاحب یہ ہیں کہ ہمیں یہ قرآن سنا رہے ہیں، آپ خود بھی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، نبی کا گھرانہ ہے، حضرت حمزہ مسلمان ہوئے پیغمبر بڑے خوش ہیں، حضرت عباس مسلمان ہوئے نبی بڑے خوش ہیں، اور اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرا باپ خطاب ایمان لے آئے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا جناب ابو طالب مسلمان ہو جائیں مجھے خوشی ہوگی، اس لیے کہ جناب ابو طالب کے ایمان سے امام الانبیاء زیادہ خوش ہو جائیں گے بنسبت میرے باپ کے ایمان کے۔ تو یہ بات ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن ہے بشفاء لما فی الصدور، یہ آیا تو اس لیے ہے کہ سینوں کی بیماریوں کو ختم کرے، لیکن یہ جسمانی امراض کو بھی ختم کرتا ہے، یہ زیادہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جسمانی بیماریاں ختم، لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اب جس کو یقین ہوگا اس کا کام بنے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں جو آپ بیتی لکھوائی ہے اس آپ بیتی میں ہم نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب پاکستان ہندوستان بن گیا تو سکھ کیا کرتے تھے جگہ جگہ جا کے مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ مسلمان چاہے کیسا بھی ہو وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ جب کابل پر حملہ کرتا ہے، جب وہ کابل کو فتح کرتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، اعلان کرتا ہے کہ اشرف غنی کو بھی معافی ہے، سب کو معافی ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، اور کافر بزدل ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ وہ تاریخیں پڑھ کے دیکھیے، آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھیں امریکہ نے ابھی کیا کیا تھا، اس کی جیلوں کی تاریخ اب دنیا میں چھپ چکی ہے، اب ساری دنیا چھاپ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہمارا کردار کیا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں 70 لوگ آئے، میرے نبی نے صحابہ کے حوالے کیے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا۔ اب صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں کھانا پہلے قیدی کو کھلایا جاتا ہے، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کھاتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ اسلام کا نظام ہے، جہاں صحیح اسلام ہوگا وہاں ایسے معاملات ہوں گے۔ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اب معافی دی جا رہی ہے، اب معافی سر عام دی جا رہی ہے کیونکہ قرآن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وشفاء لما صدور، یہ سینوں کی بھی شفا دیتا ہے قرآن اور ظاہری بیماریوں کو بھی شفا دیتا ہے، لیکن یہ اس کا انعام ہے کہ ظاہری بیماریوں پہ قرآن شفا دے رہا ہے، وہدن، اور ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی ہوائیں عام ہے، لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ للمتقین، تقوی والوں کو ہدایت ملے گی، تقوی والوں کو، ورنہ یہ قرآن اترتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن سے محبت نہیں ہے، اس لیے خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جنہوں کو قرآن پہ ایمان ہے شفا، ان کو شفا ملتی جا رہی ہے۔ میرے حضرت اقدس مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمہ اللہ تعالی، میں عرض کر رہا تھا کہ یقین کامل ہونا چاہیے، پھر انسان کو شفا
شفا ملتی ہے۔ یقین کامل ہونا چاہیے، تو انسان کو یقین کامل فرمایا۔ دیکھو قرآن مجید نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، شفا ہے۔ قرآن نے دوا نہیں فرمایا، شفا فرمایا۔ شہد کو پیو فرمایا، شفا فرمایا، دوا نہیں فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں دوا لکھتے ہیں، شفا نہیں لکھتے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر لکھے گا کہے گا یہ دوائی ہے، کیونکہ دوائی شفا دے گی، اللہ چاہے گا تو دے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گی۔ تنے فکیوں فرق کن جنے عمر کرے ان کے۔ شاہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عمل تب کریں گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اب قرآن مجید نے فرمایا شفا، تو یہ شفا ہے، دوا نہیں فرمایا۔ اور فرمانے والا بھی کون؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ فرمایا شفا، یہ شفا ہے شفا، لیکن انسان کا پورا یقین ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آپ بیتی میں کہ ہندوستان پاکستان جب ہوا تو سکھ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ فرمایا ہم نظام الدین میں بند تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، میرے ایک جاننے والے تھے، وہ سامان لے کر شہر سے نکلے، ٹانگے پر بیٹھے اور ان کے ارد گرد دو سکھ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی شہر کی آبادی سے نکلا، کیونکہ مرکز باہر تھا، انہوں نے خنجر نکال دیے اور کہا کہ مسلے، مسلمان کو کہتے ہیں مسلے، مسلے یہ کہتے ہیں، یہ میں ان کی تہذیب بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں اٹھا کے تاریخ، آج بھی جا کے دیکھیں ہندوستان میں، یہ تو ہمارا جگر ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جان، ہم ہندو کمیونٹی کو کہتے ہیں بھائی جان، بھائی جان کہتے ہیں، یہ ہمارا جگر ہے، ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے، ہمیں امام الانبیاء نے سکھلایا ہے، ہمارے نبی تو یہاں گئے، فرمایا کہ اگر کوئی ذمی ہے تمہارے علاقوں میں رہتا ہے، اگر تم ان کے ساتھ ظلم کرو گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اب ہمیں کون پوچھے گا؟ فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس ذمی اس کافر کی طرف سے میں اس کا وکیل بن کر اس کو حق دلا کے رہوں گا۔ تو امام الانبیاء فرما رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ اے مسلے تجھے پتہ ہے ہمارے پاس یہ خنجر ہیں، ہمیں تمہیں قتل کرنا ہے، اب تھوڑا سا ٹانگا باہر نکلے گا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، تم میرے ایک بال کو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ حیران کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کر کے دکھاؤ اگر ہمت ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ اگر ہمت ہے۔ اب ان میں دہشت پڑ گئی، یہ جا کے وہاں مرکز میں ٹانگا رکا، یہ اتر کے سامان لے کر اندر چلے گئے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حد خود فرماتے ہیں مجھے ساری بات بتائی، تو میں نے کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا حضرت آپ نے دعا نہیں بتلائی تھی کہ جو مسلمان صبح پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، میں نے 11 مرتبہ صبح پڑھا تھا اور مجھے یقین تھا جب میں اللہ سے ان کے شر سے پناہ مانگ چکا ہوں دشمنوں کی، تو یہ میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یقین تو ہو، یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، پھر بشفاء لما فی الصدور بھی ہوگا، بہدن بھی ہوگا، ورحمہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔